میرے بھائیوں، اس وقت میں اہل اسلام کو اسلام سے دور کرنے کے لیے جو بے شمار تدبیریں اختیار کی گئی، اس میں دشمنان اسلام کو ناکامی ہوئی۔ تو اب اس ناکامی کو کامیابی سے بدلنے کے لیے ان لوگوں کو ایک تدبیر سوچی، اور وہ تدبیر یہ کہ اسلام جن لوگوں کے ذریعے سے دنیا میں پھیلا، ظاہر ہے کہ اسلام کے ناقلین اولین حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دین اسلام لینے والے اور پھر اس کو دوسرے انسانوں تک پہنچانے والے حضرات صحابہ کرام تھے۔ تو اولین ناقلین میں سے تھے وہ، کہ ان کے ذریعے سے ہی دنیا میں اسلام پھیلا، دین حق پھیلا، پیغام قرآن و سنت پھیلا، حیات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تفصیلات پہنچی، آپ کا اسوہ مبارکہ انہی کے توسط سے انسانوں تک پہنچا۔ تو اس لیے اگر اسی طبقے کو تنقید کا نشانہ بنا دیا جائے، اسی طبقے کے بارے میں بے اعتمادی پیدا کر دی جائے، تو ایسی صورت میں اسلام کی بنیاد ہی ہل جائے گی۔ اس لیے خاص طور سے اس طریقہ کار کو لے کر آج دشمنان اسلام چل رہے ہیں کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے بارے میں لوگوں میں بے اعتمادی پیدا ہو جائے، اور ان کے سچے اور اچھے ہونے کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا ہو جائیں، اور ان پر سے لوگوں کا اعتقاد اٹھ جائے اور ان کی عظمت اور محبت دلوں سے نکل جائے۔ اس مقصد سے ایک لمبا چوڑا لامتناہی سلسلہ ہے جو چل رہا ہے آج کل، تاکہ اسلام ہی سے لوگوں کو ہٹا دیا جائے۔ اس فتنے سے آج بالخصوص اہل سنت کو باخبر رہنا ہے، اور اس فتنے کے سرکوبی کے لیے، ازالے کے لیے اللہ جل شانہ کی عطا کردہ صلاحیتوں، توانائیوں، تدابیر اور طریقوں کو اختیار کرتے ہوئے، امت کی غلط فہمی کو دور کرتے ہوئے، ان صحابہ کرام کی عظمت اور محبت کو اجاگر کرنے کی محنتیں اور کوششیں کی جائیں، جن کے بارے میں اللہ پاک نے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ آمنو کما آمن الناس، ایسا ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے۔ اللہ نے الناس سے مراد حضرات مفسرین نے صحابہ کرام ہی لیا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، ہدایت اگر مل سکتی ہے تو ویسا ہی ایمان لانے سے جیسے صحابہ کرام ایمان لائے۔ تو اللہ جل شانہ نے ان کے تئیں ان کے ایمان کے معیاری اور کھرے ہونے سے متعلق قرآن پاک میں بیان کیا۔ اللہ نے ان کے حق میں رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کہا، علی الاطلاق۔ علی الاطلاق کا مطلب کیا ہے؟ السابقون الاولون من المؤمنین من المہاجرین والانصار، اس کے بعد ہے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، بیچ میں ایک چھوٹا سا جملہ ہے والذین اتبعوہم بإحسان، جو حضرات صحابہ کرام کی اتباع کرے گا اچھے طریقے سے،
رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی، جن کے حق میں یہ بات بیان کی گئی۔ قرآن پاک میں جگہ جگہ ان کا تذکرہ موجود ہے۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا ان کو صرف اللہ کی رضا مطلوب تھی اور کوئی چیز نہیں چاہتے تھے۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اور فرمایا والذین معہ، جو نبی علیہ السلام کے ساتھ تھے، ان کا تذکرہ تو تورات میں بھی انجیل میں بھی ان کی خوبیاں بیان کی گئی ہیں۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ ایسے ہی جگہ جگہ للفقراء المہاجرین وغیرہ وغیرہ کا تذکرہ ہے، بلکہ ایک عالم صاحب نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ قرآن پاک میں بے شمار جگہوں پر، بلکہ اکثر حصوں میں قرآن پاک کے کسی نہ کسی اعتبار سے حضرات صحابہ کرام کا تذکرہ ملے گا آپ کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ مدرسہ جو آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں، مدرسہ تربیت البنات فلڈ کالونی نسپور منچریال تلنگانہ میں واقع ہے۔ الحمدللہ مدرسہ 6 سال سے مسلسل اپنی دینی خدمات انجام دے رہا ہے۔ مدرسے میں 60 بچیاں پڑھ رہی ہیں۔ 5 سالہ مکمل عالمہ کورس کروایا جاتا ہے۔ صرف 3 کمرے ہیں جو کسی بھی طرح کافی نہیں ہو رہے ہیں، اس لیے ذمہ دار حضرات نے 400 گز زمین خریدنا چاہتے ہیں، خریدنے کا ارادہ کیا۔ 1 گز کی قیمت 6,500 روپے ہے۔ اس طرح کل قیمت 26 لاکھ روپے ہو رہی ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اپنے جانب سے یا مرحومین کے جانب سے ضرور تعاون کریں، کم از کم 100 روپے ضرور تعاون کریں، اجر انشاءاللہ اللہ پاک عطا فرمائیں گے۔ اور اس